mange å ta sprøyter for å fjerne mørke ringer under øynene. Hva sier islam om dette? Er dette tillatt? بڑے اعلیٰ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مرکے رنگر آنکھوں کے نیچے جو پڑ جاتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں سیاہ ہلکے پڑ جانا. کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ جانا، یہی ہوتا ہے. یا اس کے بعد چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جانا. ان کو روکنے کے لیے اسپرویتے وغیرہ انجیکشن وغیرہ لگوانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس میں معاملہ اس طرح ہے کہ اگر آنکھوں کے نیچے یا جلد کو، بیسکلی طور پر بات یہ کہ اگر تو جلد کو کوئی بیماری ہو تو جلد کی سکین کی، یعنی ادھر بیٹھے دیکھو سوال تو ادھر پڑا ہے، سکین کی اگر کوئی سیکھ دم ہے، سکین کی اگر کوئی بیماری ہے، جلد کی بیماری ہے، تو بیماری کا تو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. بیماری کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ بیماری نہیں ہے. سوال یہ کہ بیماری نہیں ہے. ایک بندہ اپنی خوبصورتی کے لیے اور اپنی جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آنے کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اس طرح کر لے، تو بالعموم اگر پہلے لوگ اس طرح کے کاموں کے لیے وہ کریمز وغیرہ کا لوگ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ، اور وہ کریم وغیرہ اگر بندہ استعمال کر سکتا ہے اس مقصد کے لیے، اور لوگ اس کے لیے پوچھتے نہیں ہیں، لوگ اس کے لیے سوال کرتے نہیں ہیں، لوگ پوچھتے نہیں ہیں، تو اگر کریم کا استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، تو انجیکشن کا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں میڈیکلی طور پر ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اس طرح اگر کسی نے انجیکشن وغیرہ لگوانا ہو تو اس کو لازمی طور پر چاہیے کہ وہ پہلے کچھ پریور وغیرہ جو وہ لیتے ہیں، اور پریور لینے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ لگوا سکتا ہے یا لگوا نہیں سکتا. خامخواہ لے کے کہیں سے منگوا کے تو خود لگانے کی ٹرائی آپ بالکل نہ کریں. دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کے اثرات جو ہیں، یہ جس طرح آپ میڈیسن لیتے ہیں تو میڈیسن کے کھانے تک اس کا اثر رہتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، یہ بندے یاد رکھیں. آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو وہ فور ایور نہیں ہوگا، میرا نہیں ایسا خیال ہے. کیونکہ آج کل ایسے انجیکشن بھی لگے ہو، آپ تو یہ مرکے رنگر بولتے ہیں، آپ مرکے رنگر کو چھوڑیے، آپ تو انجیکشن لگوائیں تو کالا بندہ چٹا سفید ہو جاتا ہے. صحیح بات آپ کو میں سیاہ بندے انجیکشن لگوا لے تو اس کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اچھا جن کے سب کے رنگ ڈاؤن ہے وہ فون نہ کر دینا اپنے لے کو بھئی یہ کتوں لگ دینا ہے، لیکن اب دنیا میں ایسا ہے. اچھا لیکن ان کی ایک جو ہے وہ گرینٹس ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ نے ایک دفعہ لگوا لیے تو ممکن ہے 4-5 مہینے آپ کے نکل جائیں، چونکہ میک اپ روزانہ سپورٹ کے کرنا پڑتا ہے. اب اس کے آپ نے ایک دفعہ لگوا لیے تو 4-5-6 مہینے گزر گئے، 4-5-6 مہینے کے بعد آپ پھر دوبارہ سے لگوائیں گے تو اس سے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. بیسیکلی اور بنیادی طور پر میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دین کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس سے بندہ جو وہ کسی کو منع کر سکے یا سمجھے کہ یہ اچھا نہیں ہے. ہاں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے، چونکہ صحت کو خواہ نقصان پہنچانے کی دین کے اندر اجازت نہیں ہے. اگر سائیڈ ایفیکٹس اس کے بہت زیادہ نہ ہوں تو اگر کوئی بندہ لگوانا چاہتا ہے تو وہ لگوا لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، وہ آپ سنیں تو اس سوال کا جواب ختم ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو کوئی چیز آگی چہرے کے اوپر ظاہر ہوگی، یوں سمجھیے چہرے کے اوپر داغ لگ گیا، چہرے کے اوپر مرکے رنگر آ گیا، چہرے کے اوپر جھریاں نکل آئیں، تو اس کے طرف تو ہمارا مین گام خیال چلا گیا. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری روح پر بھی کئی داغ لگے ہوں گے. یعنی فوکسیرے دیکھنے کہ آپ نے فوکسیرے کس کو کرنے ہیں؟ اس جسم کو کہ جس نے مٹی میں مل کے پھر مٹی ہونا ہی ہے. آپ جو مرضی کرتے پھر اس کا انجام تو زمین کی مٹی ہے، اس کا انجام تو قبر ہے. یعنی آپ کی زندگی میں آپ فوکسیرے کس چیز کو کرتے ہیں، فوکس کس چیز کو کرتے ہیں، پریفر کس چیز کو دیتے ہیں. سو اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو اگلی بار میں عرض کرتا ہوں آپ یہ بھی سوچئے کہ ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کی روح پر بھی کوئی داغ لگا ہو تو اس کو بھی دھونے کی فکر کرنی چاہیے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی داغ ہماری روح پر موجود ہو،
ممکن ہے کوئی گناہ کا داغ ہماری روح پر موجود ہو، ممکن ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زنا، شراب، ان گناہوں کا کوئی داغ بھی ہمارے روح کے اوپر موجود ہو، تو جس طرح جسم کا خیال رکھتے ہیں اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اپنے روح کا بھی خیال کریں۔ بس فرق اتنا پڑے گا، نتیجہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ روح کا خیال رکھنا شروع کریں گے تو جسم کی طرف اتنا دھیان نہیں رہے گا، کیونکہ روح کی پھر ایک الگ الفت ہوتی ہے، روح کھینچ لیتی ہے، پھر بندے کو بھی کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ اس لیے دونوں چیزوں کا خیال رکھیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھیں جو میں نے عرض کیا۔ اللہ کی سمجھ بھی توفیق عطا فرمائے۔